السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلی شریف میں حضور سید سرکار حجت الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس کے موقع پر میری تقریر ہوئی۔ اس تقریر کو لے کر واویلا لوگ مچا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ وضاحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ناگپور سے میرے پاس بھیجا ہے۔ بات یہ ہے کہ افتخار الحق روہتکی نامی ایک شخص نے ایک کتاب حامد الاسنان لکھی، جس کا رد حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور شیر بیس سنت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا اور اس کے کفریات گنائے۔ اس کا ایک مرید ہے جو اسے غوث العظم کے نام سے پوسٹر گوسائی گنج سلطانپور سے چھاپتا ہے، پورے ہندوستان میں ہر جگہ لگواتا ہے۔ اس کے مریدین اپنے پیر کے لیے ایسی ایسی کرامتیں لکھ کے چھپوات کے عام کرتے ہیں کہ جسے سن کر بہت سے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ اس کے متقد بن جاتے ہیں۔ امیٹھی ضلع میں جامو تھانے کے قریب ریشی نام کا ایک گاؤں ہے۔ وہاں سب سنی مسلمان تھے۔ 80% لوگ اس کی جھوٹی جھوٹی کرامتیں سن کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور لوگوں نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ مار پیٹ ہوئی۔ 20% سنی تھے، کمزور پڑ گئے۔ معاملہ تھانے میں پہنچا۔ تھانے کے داروغہ نے کہا کہ دونوں طرف کے مولانا لوگ آئیں، گفتگو کر لیں۔ الحمدللہ میں عبدالمصطفیٰ صدیقی حشمتی حضور پیر و مرشد سرکار شیر بیس سنت اور حضور تاج الشریعہ کے فیضان کے سہارے کچھ علماء کو لے کر وہاں پہنچا۔ ادھر کے مولوی لوگ آئے اور کوئی مقابلے میں ٹک نہ سکا اور کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ پھر انہوں نے کہا ایک تاریخ اور دیجیے، میں اپنے پیر کو لے کر آؤں گا، تب یہاں گفتگو ہوگی۔ تاریخ اسی تھانے میں متعین ہو گئی اور جس تاریخ کو گفتگو ہونا تھی ہم لوگ الحمدللہ پہنچ گئے۔ ادھر سے کوئی نہیں آیا۔ تھانے کے داروغہ نے بتایا کہ وہ پیر آئے تھے اور مجھ سے مل کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پورے حلقے کو چھوڑ دے رہا ہوں، میں کبھی اس علاقے میں نہیں آؤں گا، اس لیے اب وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ لوگ بھی ان کا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ تو اس طریقے سے اس کے مریدین کا حلقہ کافی بڑھ رہا ہے۔ خاص طور سے بریلی شریف کے قریب ہی شاہجہاں پور ضلع کے جلال آباد وغیرہ میں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے۔ لیکن ہم لوگوں کی کوششوں سے الحمدللہ اس کے خلاف جو ہم نے فتویٰ لیا علماء سے، حضور سرکار تاج الشریعہ اور دوسرے علماء سے، اس کو عام کیا تو کچھ لوگ اس سے بچنے لگے۔ اس سے حامد شریف کے موقع پر وقت کم تھا، اس لیے تفصیل سے میں اس واقعے کو بیان نہیں کر سکا، اور رہ گیا وہ اجودھیا کے سادھوؤں کے ایمان لانے والا واقعہ۔ تو اس میں تو میں نے صرف اتنا معلوم کرنا چاہا تھا کہ یہ کب کا واقعہ اور کتنے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اگر ان کا نام معلوم ہو جائے تو اس کو تاریخ میں سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا کہ ہاں اتنے لوگ ایمان لائے، اسلام کی شان و شوکت کی بات ہے۔ تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جس سے کسی کی دل آزاری مقصود ہو۔ اب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ ہماری دل آزاری کے لیے یا ہم کو رسوا کرنے کے لیے واقعہ بیان کیا گیا ہے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ اور میں افتخار الحق روہتکی کے سلسلے کے مریدین جو نسیم قادری کے نام سے مشہور ہے گوسائی گنج کا، میں اس سے تو کوئی معذرت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ بد عقیدہ بد مذہب ہے۔ البتہ اگر کسی سنی پیر کو یا سنی شاعر کو یا ہمارے کسی سنی بھائی کو ہماری گفتگو سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا تھا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے اور کتنے لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ اب کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اب جو لوگ بہتان بازی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں یا ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہیں یا ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں انہیں خود جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آل رسول کے احترام اور تعظیم کا معاملہ ہے، الحمدللہ ہماری کٹی میں آل رسول کی تعظیم موجود ہے۔ ہم آل رسول کا احترام کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک آل رسول پر ہم درود و سلام سرکار کے ساتھ میں نہ بھیجتے۔ اس لیے یہ الزام بالکل نہ لگایا جائے کہ میں آل رسول کا گستاخ ہوں۔ الحمدللہ میں آل رسول کا احترام کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ بھی کرتا رہوں گا۔ اس لیے جو لوگ بلا وجہ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ
وہ اس کو کسی بدنیتی پر محمول نہ کرے، اور میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ میں نے کیا ہے، چونکہ اس حمد شریف کے موقع پر وقت بہت کم تھا اور تفصیل سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکی۔ پھر انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو ہوگی، اس لیے یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہے۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ سارے پیر مل کر اور سارے لوگ مل کر ایسے جھوٹے پیروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، جو نسیم افتخاری نامی گوشائیں گنج کا رہنے والا اسے غوث العظم کے نام سے پوسٹر چھپاتا ہے، لوگ حضور سرکار غوث پاک کا نام دے کر اس سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس کی جھوٹی غلط کرامتیں جو لوگ کتابوں میں چھاپ کر یا تقریروں میں بیان کر کے لوگوں کو اس کا معتقد بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ٹائن شوہر کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ایسے غلط پیروں کا رد سبھی کو کرنا چاہیے اور سب کو ان کے خلاف سفارہ ہو جانا چاہیے، اور اگر کسی پیر کی کوئی سچی کرامت سامنے آتی ہے تو مستند طریقے سے اس کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور جھوٹے واقعات جو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ان سے بچے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے یا برا کہتا ہے، احباب کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ ہمارے پاس فون کرتے ہیں، ان کی کلپیں بھیجتے ہیں، ان کے مضامین بھیجتے ہیں، میں کسی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، صرف یہ جو چند باتیں وضاحت کی تھی وہ میں نے عرض کر دیا۔ السلام علیکم۔